دیور بھابھی ایک دوسرے کلی موت ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور سواری کے انتظار میں ٹیکسی میں ہی منہ پر کپڑا ڈال کے ڈرائیونگ سیٹ پر لیٹا ہے کہ اچانک ایک خاتون درد سے کراہتی ہوئی اسے آ کر کہتی ہے کہ مجھے درد زے کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی قریبی ہسپتال میں لے کر چلو۔ ڈرائیور اسے نزدیکی ہسپتال لے جاتا ہے اور خاتون کو ایمرجنسی ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے، اور چونکہ ڈرائیور اس خاتون کو لے کر آتا ہے لہٰذا جلدی میں اس ڈرائیور کا نام اور نمبر اس خاتون کے شوہر کے طور پہ لکھ لیا جاتا ہے، اور چونکہ جلدی میں وہ خاتون کرایہ نہیں دے سکی، اصلی ڈرائیور اس خاتون کا انتظار کرتا ہے۔ زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد ڈرائیور کو بتایا جاتا ہے کہ خاتون کو ایڈمٹ کر لیا ہے، لہٰذا انہیں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ڈرائیور یہ سوچ کر واپس چلا جاتا ہے کہ کل پرسوں آ کر خاتون سے کرایہ لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسرے وہ گھر میں ہوتا ہے کہ اس کے فون پر کال آتی ہے کہ بھائی اب اپنی بیوی کو کدھر چھوڑ کر چلے گی۔ ڈرائیور پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ جناب کون سی بیوی، کس کی بیوی؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ کل آپ اپنی بیوی کو ہسپتال ایڈمٹ کروا کے گئی ہیں، آپ کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہسپتال پہنچی۔ ڈرائیور ہسپتال پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے ہی نہیں، جبکہ خاتون کہتی ہے یہی میرا شوہر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ بات طول پکڑتی ہے اور بچے کی ولدیت جاننے کلی معاملہ ڈی این اے تک جا پہنچتا ہے۔ ڈی این اے پہلے خاتون گھبرا کر کہتی ہے ٹھیک مرا ڈی این اے کرلجی لے کر پہلے بتا دوں کہ کبھی کبھار مشین خراب بھی ہوتی ہے، رزلٹ ٹھیک نہیں آتا۔ بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے اور خاتون کو ڈاکٹر چھوٹا قرار دیتا ہے۔ خاتون کہتی ہے میں تو پہلے کہا تھا، لازمی نہیں کہ مشین کا رزلٹ ٹھیک۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں کہتا ہے اے جھوٹی عورت، مشین خراب ہو نہ ہو، یہ مشین تو کہہ رہی ہے کہ یہ شخص کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر ڈرائیور صاحب کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مشین واقعی خراب ہے، کیونکہ میرے تو 6 بچے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے اور دوسری مشین سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور رزلٹ سیم پہلے کی طرح آتا ہے۔ خاتون کو جھوٹا قرار دے کر روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر ڈرائیور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر مشین ٹھیک ہے تو میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ کس کے ہیں؟ یہی سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچتا ہے اور بند دروازے کو ٹھوکر مار کے کھولتا ہے۔ بیوی اسے پیار محبت سے پوچھتی ہے سرتاج خیر تو ہے؟ آج کیا ہوا؟ اب جلدی گھر ایگ اور غصے میں ہیں، کیا ہوا کچھ بتائی۔ ڈرائیور اپنے حواس پر قابو پا کر کہتا ہے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے، لہٰذا جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، طلاق دی دوں گا۔ ڈرائیور اسے سارا قصہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اب سچ سچ بتاؤ، یہ جو 6 بچے ہیں کس کے ہیں؟ بیوی کہتی ہے آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، یہ بچے واقعی آپ کے نہیں ہیں۔ ڈرائیور پوچھتا ہے پھر کس کے ہیں؟ بیوی کہتی ہے اس گھر میں آپ کا بھائی بھی تو رہتا ہے، آپ رات میں ٹیکسی چلاتے ہیں اور رات میں آپ کا بھائی گھر میں ٹیکسی چلاتا ہے، مطلب جب آپ باہر ٹیکسی چلاتے گھر آپ کا بھائی گاڑی چلاتا ہے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، اصلی غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بچے آپ کے بھائی کے ہی ہیں۔ ڈرائیور انڈیا کے شہر بھوپال سے تعلق رکھتا تھا، سمجھدار تھا، اصلی اس نے فوراً بیوی بچوں کی ٹکٹ کروائی اور انڈیا پہنچ کر اس نے بیوی کو طلاق دی دی اور بیوی کو کہا چونکہ بچے میرے نہیں ہیں، اصلی تجھے طلاق دیتا ہوں، بچے میرے بھائی کے ہیں، عدت گزار کر میرے بھائی سے شادی کر لو۔ اب یہاں ہمارے نبی آخر زماں اقا دو جہاں کی کہی ہوئی 1400 سال پہلے کی بات یاد آ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اسلام میں بھابھی دیور سے بھی پردہ کرے؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ ہاں، دیور بھابھی تو اکیلے میں ایک دوسرے کلی موت ہے۔ چونکہ ہمارے جیسے غریب معاشروں میں جہاں فیملی سسٹم رائج ہے، اس چیز سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔